شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالخصوص شاہد حسین صدیقی کی زوجہ مرحومہ، ان کے والدین مرحومین علی رضا صدیقی اور ان کے نانا نانی، دادا دادی، خاندان کے جملہ مرحومین، حاضرین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے اس زمانے کے ہادی حجت خدا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا ایک مشہور و معروف فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت اس آیہ مجیدہ میں صاحبان ایمان کو خطاب فرما رہا ہے: اے ایمان والو. قرآن مجید میں اللہ نے کبھی اپنے رسولوں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول. کبھی اللہ نے اپنے نبیوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا النبی. کبھی ڈائریکٹ اللہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے کبھی نبیوں کو مخاطب کیا، کبھی رسولوں کو مخاطب کیا، کبھی عام انسانوں کو خطاب کیا، اور یہاں اللہ
مومنوں کو خطاب فرما رہا ہے۔ صاحبان ایمان کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ صاحب ایمان ہونا یہ بہت بڑا مقام عزت ہے۔ جو بندہ مومن ہو جائے کم از کم یہ منزل اسے ملتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرتا ہے۔ اے صاحبان ایمان، مومن ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومنوں کی، مؤمنین کی فہرست میں نام آ جانا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو صاحب ایمان کہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ سارے صاحبان ایمان کے باب میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایمان کے درجے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جیسے سیڑھی کے زینے ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مومنین ایک درجے پہ نہیں ہوتے ایمان کے۔ کوئی بندہ پہلے زینے پہ، کوئی ایمان کے دوسرے زینے پہ، کوئی ایمان کے تیسرے درجے پہ ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ صَاحِبُ الْإِثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ أَنْتَ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ۔ جو ایمان کے دوسرے درجے پہ ہے وہ پہلے والے درجے کو یہ کہہ کے دھکا نہ دے کہ تو کچھ ہی نہیں ہے۔ میں ایمان کے دوسرے درجے پہ ہوں، جو پہلے درجے پہ ہے مجھ سے نیچے ہے، خبردار اسے ہرگز نہ کہو لستا علی شیئن، تو کچھ ہی نہیں ہے۔ میرے معصوم بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے درجے والا پہلے والے درجے کو کہے گا تو کچھ نہیں ہٹ، تو اس سے جو اوپر کھڑا ہے وہ اسے گرا دے گا۔ تیسرے درجے والا دوسرے درجے والے کو گرا دے گا، چوتھے درجے والا تیسرے درجے والے کو گرا دے گا۔ یوں نہ کہو تو کچھ نہیں ہے، چل فارغ ہے۔ کیا کریں مولا؟ زندگی کامیاب زندگی بنانے کا اصول میرے امام فرماتے ہیں ایسا کرو محبت کے ساتھ نیچے زینے پہ کھڑے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑو، اسے تم بلند کر کے اپنے درجے پہ لے آؤ، تجھ سے اوپر والا تجھے پکڑ کے اپنے درجے پہ لے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ منزل ایمان میں تکبر برباد کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرماتے ہیں یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ ایک بندہ سارا دن بڑی نیکیاں کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، انفرادی عبادت بھی کرتا ہے، اجتماعی عبادت بھی کرتا ہے، اپنی نماز روزہ، یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکوٰۃ یہ بندے کی انفرادی عبادت۔ میں اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، سامعین سے عرض کروں گا، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ پورا سینہ چوڑا کر کے گلی میں محلے میں، اب میں نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، ہم نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، اسے برباد نہ کیا کر۔ یہ انفرادی عبادت، نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے، حج کرتا ہے تو اپنے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ انفرادی عبادتیں ہیں۔ اجتماعی عبادت اور ہوتی ہے، یہ
اجتماعی عبادت کرے، انفرادی عبادت کرے، سارا دن نیکیوں میں لگا رہے، شام کو ایک گناہ کر کے ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ تکبر صرف اس کائنات میں، پوری کائنات میں تکبر صرف خالق کو زیب دیتا ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے، اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ وہ خالق و کل شیء ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، کائنات کی ہر شے کا مالک ہے۔ مالک حقیقی وہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، اسے زیب دیتا ہے۔ تکبر کرنا، کبریائی اسے زیب دیتی ہے۔ ہم اپنے سارے وجود کے ساتھ اللہ کے مملوک ہیں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے، اللہ ہمارے سامان کا بھی مالک ہے، اللہ ہماری کوٹھیوں کا بھی مالک حقیقی وہ ہے۔ ہم اپنے وجود کے بھی مالک نہیں۔ توجہ کرنا، اللہ نے انسان کو یہ آنکھیں کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ ہاتھ اللہ نے دیے، پیر اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے ہمیں دے کے ان کا مالک نہیں بنایا۔ میں اپنے ہاتھوں کا، میں ان اپنے ہاتھوں کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی آنکھوں کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے دی ہے، صرف اور صرف اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جسے ہم فقہی زبان میں کہتے ہیں حق کے تصرف دیا ہے، حق کے مالکیت نہیں دیا۔ مجھے میری آنکھوں کا مالک، میں ان آنکھوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان آنکھوں کا، کانوں کا مالک نہیں ہوں، میں زبان کا مالک نہیں ہوں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہیں ابتدا میں توجہ فرمائیے۔ اگر میں آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا مالک ہوتا تو اللہ قیامت والے دن مجھ سے ان آنکھوں کا حساب نہ لیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرمائیے آپ، اللہ نے ہم سے حساب لینا یہ آنکھوں سے۔ یہ کتنی دیر رات کو جاگتا رہا، کیوں جاگتا رہا؟ حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، کانوں کا حساب لے گا۔ یہ ٹوٹیاں لگا کہ اتنی دیر کیا سنتا رہا، کہ جو میری چیز تھی تو نے کیسے استعمال کی ہے؟ یہ میں نے زبان دی تھی، کتنا بولتا تھا، کیا بولتا تھا، کیوں بولتا تھا؟ حساب لے گا اللہ، بہت دقیق حساب لے گا۔ یہ خود حساب لینا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ میرے نہیں ہے، مجھے صرف اس نے دیے ہیں۔ میں نے آنکھیں دی ہیں، تو دیکھ سکتا ہے اس سے، میں نے کان دی ہیں، تو سن سکتا ہے اس سے، میں نے زبان دی ہے، تو بول سکتا ہے اس سے، میں نے ہاتھ دیے ہیں، تو اس سے چیزیں پکڑ سکتا ہے، میں نے پیر دیے ہیں، تو چل سکتا ہے بہت کریم۔ اگر صرف دے دی ہوتی تو بھی مجھ سے حساب نہیں لے سکتا تھا۔ صرف آنکھیں دے دی ہیں، کان دے دی ہیں، زبان دے دی ہے، قیامت والے دن مجمل چھوڑ کے مجھ سے حساب نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، اعضاء دیے، پھر ساتھ معلم بھیجے، ان سے سیکھ۔ آنکھوں سے دیکھنا کدھر ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ان سے سیکھ، آنکھوں سے تو دیکھنا ہے نا، ان سے پوچھ کدھر دیکھنا ہے، کدھر نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، کدھر ہاتھ پھیلانے ہیں، کدھر نہیں پھیلانے۔ ان سے سیکھ، ان سے سیکھ۔ میں نے تیرے لیے نمونہ بنا کے بھیجے ہیں، میں نے ایسے ایسے عمل انہیں سکھا دیے ہیں، یہ تجھے بتائیں گے۔ صرف تو دیکھے گا نا، تیرا دیکھنا میری عبادت شمار ہو جائے گا، حساب ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔
साहिब ईमान होना ये बहुत बड़ा कमाल है। और साहिब ईमान जितना जितना ईमान के बुलंद दर्जों पे फायज होता जाता है, उतना यकीन में इजाफा होता जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं यहां कई मर्तबा ये बात ज़िम्नन अपनी गुफ्तगुओं में बयान कर चुका हूं कि अकीदे में शक, अकीदे में ज़न काफी नहीं होता, अकीदे में यकीन की जरूरत होती, अकीदे में इल्म की जरूरत होती। अकायद के बाब में शक काफी, शक को मुझे अल्लाह है कि नहीं, 50% एहतिमाल है अल्लाह है, 50% एहतिमाल हो अल्लाह नहीं है, इतना ईमान काफी है। 80% एहतिमाल हो, 90% एहतिमाल हो अल्लाह है, 10% हो शायद ना हो, ऐसे ही मौलवियों ने हमें पागल बनाया हुआ, काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 100% यकीन हो ना, 100% हो उसे इल्म कहते हैं, 100% हो उसे यकीन कहते हैं, 1% भी एहतिमाल खिलाफ ना हो उसे यकीन कहते हैं, 100% हो ना तब बनता है अकीदा। अब सुनो, ईमान यानी अकीदा, अल्लाह ऐसे लोगों को खिताब कर रहा है जो ईमान की इस मंजिल पर है, बुलंद दर्जे पर। जितना बुलंद होता चला जाएगा उतना यकीन में इजाफा हो जाएगा। पहली मंजिल पे है, अकीदा है, ईमान है, लेकिन यकीन अभी कुछ थोड़ा फर्क है। जब दूसरी मंजिल पे आएगा, जब तीसरी मंजिल पे आएगा, जब चौथी मंजिल पे आएगा, जब 10वें दर्जे पे आए ना तो बंदा सुलेमान मोहम्मदी बनता है। नासुमीन फरमाते हैं जो ईमान के दर्जे हैं ना, आखिरी दर्जा 10वां दर्जा ईमान का, सुलेमान फारसी इस ईमान के 10वें दर्जे पे फायज है। तो मुझे यहाँ कहने का हक तो दो ना, जब मोमिन ईमान के 10वें दर्जे पे हो, इस मंजिल पे पहुंचता है, मोमिन का ये मकाम है, तो कुल्ले ईमान किस मंजिल पे होगा? या बड़ी बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ईमान की जितनी मंजिलें बुलंद हो जाएं, यकीन में पैगंबर इकराम इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया का फरमान है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा औलिया आज़म पैगंबर हैं, साहिब शरीयत रसूल हैं, साहिब किताब हैं, 3 दिन के हैं जब झूले में अपनी माँ की इस्मत की गवाही देते। 3 दिन। यहूदियों ने इल्जाम लगा दिया हजरत मरियम। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत मरियम ने पूछा, मैं वापस जाऊंगी शहर में, लोग मुझसे सवाल करेंगे, ये इतना मुश्किल मरहला था। हजरत मरियम कहती है, काश मैं इससे पहले मर गई होती, काश मैं नसीम मनसिया हो गई होती, लोग भूल गए होते यहाँ मरियम नाम की कोई खातून भी रहती थी, ये क्या होगा, मैं गोद में बच्चा उठा के शहर जाऊंगी, बगैर शौहर के बच्चा लेके जा रही हूँ। बहुत मुश्किल मंजिल थी ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मरियम जा जा जा, तू जा, अगर कोई तुझसे बात करे ना, उस वक्त उस शरीयत में चुप का रोजा जायज था, आज चुप का रोजा नहीं है, बस तू इशारा कर देना, मैं नहीं बोलती, इससे पूछ। ये जो झूले में पड़ा हुआ ना, इसी से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, मैं चुप, इशारा कर देना। फाशारत, हजरत मरियम ने इशारा की, इससे पूछ। वो लोग कहते हैं, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, झूले में पड़े हुए बच्चे से कैसे बात करें, ये तो छोटा सा बच्चा, कल का बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है, हम कैसे बात करें, ये बच्चा हमसे कैसे बोले, 3 दिन का बच्चा है, कैसी बात कर रही है मरियम। अभी यहूदी एतराज कर रहे थे कि झूले से हजरत ईसा बोल के कहते हैं, लोगो इन्नी अब्दुल्लाह है व आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कितना बुलंद मकाम है ना, 3 दिन का बच्चा है, झूले में बोल रहा,
میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، یہ سارے احکام لے کے آیا ہوں میں۔ چپ ہو گئے یہ عیسیٰ۔ اب سنیے، پیغمبر فرماتے یہ عیسیٰ ایمان کی اس منزل پر تھا کہ یہ عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب سفر کرتے ہیں نا، دریا عبور کرنے ہیں نا، پل کا انتظار نہیں کرتے، کوئی پل آئے تو عبور کروں، کوئی کشتی آئے تو عبور کروں، کوئی بھٹا تختہ ملے اس پہ بیٹھ کر میں دوسری طرف جاؤں۔ حضرت عیسیٰ ایمان اور یقین کی اس منزل پر تھے کہ جب چلتے ہوئے راستے میں پانی آتا تھا تو پانی کے اوپر چلتے تھے، پانی میں ڈوبتے نہیں تھے، پانی میں نیچے پاؤں نہیں جاتا تھا، پانی کے اوپر چلتے تھے۔ اب سید الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ کا نبی خاتم الانبیاء فرماتے ہیں، اگر عیسیٰ کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے تو یہ عیسیٰ ہوا میں چلتا ہے۔ عیسیٰ اولے العزم پیغمبر ہیں، سید الانبیاء فرما رہے ہیں اگر لو ازداد یقیناً، اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا لمشا فی الہوا، حضرت عیسیٰ ہوا پہ چلتے۔ یعنی عیسیٰ جیسے نبی بھی یقین کی اس منزل پر ہے جس میں ابھی اضافے کی گنجائش ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے تو وہ ہوا میں چلتے، ابھی تو پانی پہ چل رہے ہیں، ابھی تو زمین پہ چل رہے ہیں، مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اگر اضافہ ہو جائے تو یہ ہوا میں چلتے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ عیسیٰ یقین کی اس منزل پر ہے جس میں اضافے کی گنجائش ہے، لیکن اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمایا جو اعلان کرتے ہیں، دنیا والوں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یقین کی اس منزل، جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا اتنا یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سمجھیے یہیں پہ یہ حدیث کہ معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کرتے ہیں نا عبادت، نماز پڑھتے ہیں نا، بولو پڑھتے ہو نا، عید علی تو پڑھتے ہو، ہاں پڑھتے ہو نا۔ میرے معصوم فرماتے جب نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز یقین کے بارے میں فرماتے اتنا یقین ہونا چاہیے تمہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھنے کا مزہ نہ آ جائے جب بندہ یہ سمجھے وہ اللہ ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، ہاں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اسے کہو اللہ اکبر، پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے سامنے بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ڈائریکٹ اس سے کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک، وقع فرمائے یقین کی اس منزل پر ہو تم کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پھر میرے امام ہیں وہ جانتے ہیں نا، فرماتے ہیں اگر تم یقین کی اس منزل پر نہ ہو کہ اللہ کو دیکھ سکو تو کم از کم یقین اتنا ہونا چاہیے، کم از کم منیمم، اس سے نیچے کی گنجائش نہیں ہے، کم از کم ایمان کی اس منزل پر ضرور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا اور کم از کم یہی بندے کو یقین ہو جائے کہ میں نماز میں جہاں کھڑا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو یہ گلی میں گزر رہا ہوں، میں جو یہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ جو مجمع میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی ہی بدل جائے، انسان کی زندگی ہی بدل جائے۔ ایک ایک جملہ، ایک بہت بڑے بہترین بزرگ عالم کا یہ جملہ میں نے سنا، وہ کہتے ہیں بازی ہا، بعض لوگ در یک لحظہ سفر 100 سالہ را طے می کنند، بعض لوگ ایک لمحے میں
100 سال کا سفر کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو عبرت حاصل کرتے ہیں، لوگ سبق سیکھتے ہیں چیزوں سے نا، ایک لمحے میں سینکڑوں سال کا سفر، جو 100 سال میں جہاں پہنچنا ہوتا ہے انہیں ایک بات وہاں پہنچا دیتی ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، ایک شخص آیا، عربی، بدو، دیہاتی، بھیڑے چرانے والا، کہتے یا رسول اللہ میں جنگل میں بھیڑے چراتا ہوں، میرے پاس روز ٹائم نہیں ہے میں مسجد نبوی میں آ سکوں، روز آپ کے سبق سن سکوں، روز درس لے سکوں، روز شریعت کے سبق پڑھ سکوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنگل میں رہتا ہوں، مجھے مختصر ذرا دین سکھا دیجئے، میں اسی پہ عمل کرتا رہا۔ اچھا، دین پیغمبر 23 سال میں مکمل ہوا تھا نا، دین 23 سال کا سبق، وہ کہتا ہے مجھے مختصر بتا دے، بس مجھے بتا دے، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ سید الانبیاء نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ 2 آیتیں پڑھی۔ کتنی؟ 2 آیت۔ وہ عرب تھا، بدو تھا، عربی سمجھتا تھا، اس نے پیغمبر سے سنی، تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کیا، کچھ سوچا، سر اٹھایا، سلام کیا اور جانے لگا۔ صحابہ کرام سید الانبیاء سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آیا تھا، دین سیکھنے آیا تھا، مختصر دین سکھا دیجئے، آپ نے 2 آیتیں پڑھی، اس نے غور سے سنی اور چلا گیا، بات اور پوچھی کوئی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جا جاہلن رجا فقیہن، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھ آ گئی ہے سب کچھ، بات سمجھ آ گئی کہ ایک دن آئے گا جس دن اعمال تولے جائیں گے، وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، وہاں تولے جائیں گے۔ یہ نہیں گنا جائے گا کتنے فقیروں کو روٹی کھلائی تھی، وہاں دیکھا جائے گا کس نیت سے کھلائی تھی۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا سردیوں میں کتنے تھان کپڑوں کے لے کے فقیروں میں تقسیم کیے تھے، وہاں دیکھا جائے گا کہ فقیر کو کس نیت سے کپڑے دیے تھے، وہاں تولا جائے گا، وہاں گنا نہیں جائے گا۔ وہ سمجھ گیا ہے، فقیر بن کے چلا گیا، آیا تھا تو جاہل تھا، پلٹا ہے تو فقیر، دین کو، سارے دین کو اس آیت سے سمجھ گیا ہے۔ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ ہم اس چکر میں ہیں 100 مرتبہ یہ کر لو، 100 مرتبہ ہے نا، 70 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب، 100 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب۔ ہاں، اتنے 100 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں گنی نہیں جائیں گے، وہاں تو دیکھا جائے گا جو 2 پڑھی تھی کس نیت سے پڑھی تھی۔ میں طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، میرے معصوم فرماتے ہیں جس بندے کی اللہ نے ایک نیکی قبول کر لی، جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ ایک نیکی قبول ہو جائے، جہنم حرام ہو جائے گی۔ جس کی نیکی اللہ قبول کر لے، اللہ اسے جہنم نہیں بھیجتے۔ ایک نیکی، صرف ایک نیکی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس معیار پہ ہو کہ اللہ قبول کر لے، بس قبول ہو جائے۔ میں نے جتنی نیکیاں کی ہیں، ذرا اپنی نیکیوں پہ نظر دوڑائیں نا، ساری نیکیوں میں میں خود نظر آؤں گا، جس میں میں ہوگی نا وہ نیکی نہیں ہے۔ میں نے مسجد بنوائی، میں نے، اللہ اکبر، ہے نا۔ آپ ماشاءاللہ علم کی بستی میں رہتے ہیں،
اللہ رب العزت اس مدرسہ دینیہ کو، علماء کو، بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ قدر کرو، قدر کرو۔ یہ پوری دنیا میں جو تمہیں علم کی شمع نظر آتی ہے نا، ان مراکز میں سے جہاں سے یہ علم پھیلا ہے نا، ایک مرکز شیعہ میانی ہے۔ خدا کی قسم، جب علماء بیٹھ کے علم کی باتیں کرتے ہیں نا، تو جہاں دوسرے شہروں کا نام آتا ہے وہاں پہلی فہرست میں شیعہ میانی کا نام آتا ہے۔ تم پر بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے۔ ہاں، اللہ نے تمہیں گلاب عطا کیا تھا۔ اللہ نے تمہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ نے تمہیں ایسی نعمت عطا، قدر کیا کر۔ یہ ہستیاں یہ ہر روز نصیب نہیں ہوتی۔ میں آپ سے خواہش کروں گا، میں طالب علم ہوں، جب کبھی مشکل بنے نہ کوئی، اپنا گھر چھوڑا کرو، اس سید زادے کی قبر پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھا۔ سید بھی ہے، اولاد رسول بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، اولاد علی و بطول بھی ہے۔ وہیں پہ کہو میرا اللہ تیرے اس دین کے خادم کا تجھے واسطہ۔ سبحان اللہ۔ بہت نیک ہستی تھی، آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ بندہ جب زیادہ قریب ہوتا ہے نا، قریب سے وہ شاید صحیح نظر نہیں آتی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، میں دور سے ہوں گا تو صحیح نظر آئے گی، جتنا اس لائٹ کے قریب جاؤں گا آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، صحیح نظر نہیں آئے گی۔ قدر کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے معصوم آئمہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، من ثقلت موازینہ، میں زیادہ اذیت نہ دوں، آپ کو تنگ نہ کروں۔ مومنو، ایک لمحہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتے۔ آیا تھا، جاہل تھا، عالم بن کے جا رہا ہے، اسے سمجھ آ گئی قیامت والے دن تولا جائے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کسی مجلس میں، بہت وائرل ہو گئی، آج کل سوشل میڈیا ہے۔ ایک بندہ آ گیا پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک شخص آیا بارگاہ نبوت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بابا مر رہا تھا، میرا بابا انتقال کر رہا تھا، جان کنی کا عالم تھا، مرتے مرتے 2-3 اس نے باتیں کی ہیں، سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ آپ سمجھا دیجئے۔ کیا کہا تمہارے بابا نے؟ کہ وہیں عالم مرگ میں، جان کنی کے عالم میں، بابا جب روح نکل رہی تھی تو کہہ رہے تھے لیتہ کانا کاملا، کاش وہ پوری ہوتی۔ اللہ اکبر۔ لیتہ کانا جدیدہ، کاش وہ نئی ہوتی۔ لیتہ کانا بعیدہ، کاش وہ دور ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روح نکل رہی ہے، بابا بات کر رہا ہے، کاش وہ نئی ہوتی، کاش وہ پوری ہوتی، کاش وہ دور ہوتا۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں گے بابا کیا کہہ رہے تھے مرتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء نے فرمایا بتا، تیرا بابا نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا؟ واہ واہ۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا پڑھو، میں بات سنا رہا ہوں۔ بڑی حیات ہے، بڑی حیات ہے۔ تیرا بابا مسجد جاتا تھا نماز پڑھنے؟ جی جایا کرتے تھے، نمازی تھے، مسجد جاتے تھے۔ فرمایا جب پیدل جاتے تھے نا مسجد نماز پڑھنے، اب مرتے ہوئے اسے نظر آیا ہے کہ پیدل مسجد جانے کا ثواب کتنا ہے۔ مرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لیتہ کانا بعیدہ، کاش میرا گھر اور دور ہوتا، میں زیادہ چل کے آتا، اجر زیادہ ملتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے مسجد دے نیڑے نا، چلو دور گھر ہے جی، قبلہ دور ہے، گھر کیا کرے، آ ہی نہیں سکتے ہیں، دور ہے بہت نا۔ ہمارے لیے دور ہونا بہانہ بنتا ہے نہ آنے کا۔ وہ کہہ رہا ہے کاش دور ہوتا، میں زیادہ چل کے آتا، ایک ایک قدم پہ ملتا کیا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، یہ نیت ہے میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے،
ایک قدم اٹھا کے باہر لکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، واہ 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 واہ، ایک گناہ مٹا دے، سبحان دوسرا قدم دوسرا مٹا دے، تیسرا قدم تیسرا مٹا دے۔ اللہ اکبر، بہت سارے قدم چل کے آیا ہے نا۔ اب ذرا سنو، گھر سے کتنے قدم چلا ہے؟ جتنا دور سے آیا ہے اتنا جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے، روایت میں جب مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے یہ فرشتہ پوچھتا ہے میرا اللہ اب تیرے گھر آ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ کہ ایک ایک قدم پہ 10 گناہ مٹاتا جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، ایک ایک قدم پہ 10 گناہ مٹاتے۔ اللہ اکبر، جتنے قدم میرے گھر میں چلے، میرا مہمان ہے میرے گھر آ گیا ہے، ایک ایک قدم پہ 10 گناہ۔ کتنے گناہ تھے؟ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آتی ہے، یہ بائیں کندھے پہ بیٹھا، میرا اللہ اس کے گناہ ختم ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتے اس کے گناہ ختم ہوئے، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی۔ جتنے قدم میرے گھر میں چلے ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر، لیتہو کان بعیدا، کاش گھر دور ہوتا، زیادہ چل کے آتا۔ اچھا مولا اس کی تو سمجھ آ گئی، وہ لیتہو کانا کاملہ کا کیا مطلب ہے؟ کاش پوری ہوتی۔ کہ وہ ایک دن تیرا بابا باہر سے روٹی خرید کے گھر آ رہا تھا، ایک روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، راستے میں فقیر بیٹھا تھا، اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا، تیرے بابا کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے توڑی، آدھی فقیر کو دے دی، آدھی خود اپنے لیے گھر لے کے گیا۔ اب مرتے ہوئے اس آدھی روٹی کا ثواب جو دیکھا ہے نا، کہہ رہا ہے کاش میں نے ساری دے دی ہوتی، ساری دے دی ہوتی، اتنا اجر دے گا اللہ۔ تولتا ہے نا اللہ، کس نیت سے دی ہے نا، خلوص کی بنیاد پہ۔ کہ اچھا اس کی سمجھ نہیں آئی، لیتہو کانا جدیدہ، وہ نئی ہوتی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ایک دن تیرا بابا گھر سے نکلا، سردیوں کا موسم تھا، یہ اب لفظیں میری ہیں، کوہیڑ تھی، ہاں دھند تھی، ٹھنڈ تھی، بارش تھی، پتہ نہیں کیا تھا، ایک فقیر غریب بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، اس کے اوپر چادر تھی نا، اس نے اپنی چادر اتاری اس فقیر کے اوپر ڈال دی، کہ اس بیچارہ سردی سے بچ جائے، میں تو گھر چلا جاؤں گا، میں تو لحاف میں بیٹھ جاؤں گا، یہ سردی سے بچ جائے۔ یہ جو اپنی پرانی چادر اتار کے اس میں ڈال دی تھی نا، اب مرتے ہوئے اس نے اس کا ثواب دیکھا تو نیت کر رہا تھا کاش میں نے نئی خرید کے دی ہوتی، پرانی دی تھی نا، پرانی دی تھی۔ اما من ثقلت موازینہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، ہاں وہاں تو تولا جائے گا نا، وہاں تو تولا جائے گا کس نیت سے دی تھی، کس کی رضا کے لیے دی تھی، بندوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دوستو عزیزو، بندے کسی پہ خوش نہیں ہوتے۔ شاید آپ کا تجربہ ہو، میری عمر تھوڑی ہو، لیکن جو میں نے سمجھا ہے 99 باتیں مان لو بندوں کی، ایک نہ مانو، 99 گئی، ایسے ہی بے شک، ساری مان لی ہیں، ایک نہیں مان سکتا، بھئی میری مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، کیا کام، کیا فائدہ، بات ہی نہیں مانی ہماری۔ 99 بھول جائے گا، 99 مانی، ایک نہیں مانی، 99 ضائع، خدا کی بارگاہ میں 99 نہیں مانی، ایک اس کی مان لے، وہ 99 نافرمانیاں معاف کر دیتا ہے۔ واہ میرا کریم، یا ہے 99 پہ تانا بھی نہیں دیتے۔ بے شک، اللہ رحم کرے، اب تک تو میرا دروازہ چھوڑ کے پھر رہا تھا، اب آ گیا ہے نا، نیکی کی ہے، وہ پچھلیاں معاف کر دیتا۔ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان۔ ان صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا، تقوی کا ہرگز معنی ترک دنیا نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تقوی کا معنی ترک دنیا نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. میں گھر چھوڑ دوں، میں کوٹھی چھوڑ دوں، میں بنگلہ چھوڑ دوں، میں اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، جا کے کسی جنگل میں بیٹھ جاؤں، میں کسی پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں، پہاڑوں کے اندر بیٹھ جاؤں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام کہتا ہے اچھی کوٹھی بنا، کبھی شریعت نہیں روکتی آپ. بہترین گھر بنا، بہترین لباس پہن، صاف ستھرا لباس پہن، بہترین جوتا پہن، اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلوا، اچھے سے اچھے سکول میں داخل کر، کوئی شریعت نہیں روکتی آپ. بہترین کوٹھی بنا، کوٹھی کی چھت پہ غازی کا علم لگا، کوئی مذہب کون روکتا ہے آپ کو؟ بہترین گھر بنا، بہترین لباس بنا، بہترین کپڑے پہن، بہترین سکول میں بچے کو بھیج، بہترین گھر بنا. شریعت نہیں روکتی، صرف ایک شرط لگاتی ہے شریعت، صرف ایک شرط ہے، اچھا گھر بنا، شرط یہ ہے حلال کے پیسوں سے بنا. بس، اور کوئی شرط نہیں، حلال کے ہو کوٹھی بنا، کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہ ہو غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کا مال لوٹ کے کوٹھی بنا کے ماتھے پہ لکھے ھذا من فضل ربی. چوری کا مال فضل ربی نہیں ہوتا، چوری کا مال رزق نہیں ہوتا، حرام کا پیسہ رزق نہیں ہوتا، حلال رزق ہوتا ہے، حرام رزق نہیں ہوتا. کسی کا مال اٹھا کے نہ بناؤ کوٹھی. شریعت کہتی ہے تقوی کا یہ معنی نہیں ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ادھر سے ٹانکے لگے ہوئے، ادھر سے ٹانکے لگے ہوئے ہو. نہ، شریعت یہ نہیں کہتی ہے. بہترین لباس پہ، بہترین لباس. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بازار میں آئے، بہترین لباس پہنا ہوا، بہترین خوبصورت. سامنے سے منافق آ رہا، ایک ہی قسم کے سلوار قمیض، اوپر جیکٹ، کیا کہنے. سبحان اللہ. مولا یہ کیا، آپ کے نانا تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے، یہ آپ نے کیسا لباس پہنا یا ابن رسول اللہ. اللہ اکبر. میرے امام صادق چونکہ جانتے تھے یہ بندہ کیسا ہے، تھوڑا سا قمیض ہٹایا کہ نیچے دیکھ، وہ پہنا ہے جو نانا پہنتا تھا، اوپر پہنا ہے تجھے سمجھانے کے لیے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. پرانا لباس پہنا، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، گندا لباس پہنا ہوا، دشمن تو خوش ہوگا نا. اچھا لباس پہن، خوبصورت لباس پہن، حلال کے پیسوں سے لے. شرط یہ ہے حلال کے پیسے، ناجائز پیسوں سے، حلال پیسوں سے لے. اپنی زندگی کا لباس بھی حلال پیسوں سے لے، اپنا آخری لباس بھی حلال پیسوں سے. اللہ ہے نا. کفن حلال پیسوں سے لے. حکم شریعت یہ ہے کفن خرید کے گھر رکھا کر. زندگی خرید لے، گھر رکھ لے، اس کا خمس ادا کر دے. کم از کم اس کا خمس تو ادا کرنا. خمس ادا کر دے، اس کو گھر میں رکھ لے، کبھی کبھی نکال کے دیکھا کر. اللہ اکبر. جمعے کو صبح نماز پڑھ کے جب قبرستان سے پلٹے نا، قبرستان میں جمعے کو حکم ہے نا قبرستان جایا کر. اپنی اماں کی قبر پر، اپنے ابا کی قبر پر، اپنے بھائیوں کی قبر پر، عزیزوں کی قبر پہ جایا کرو. وہ انتظار کرتے ہیں عزیزو. ابے کو انتظار ہوتا ہے، اماں کو انتظار ہوتا ہے، بھائی کو انتظار ہوتا ہے، میرا بیٹا آئے گا. جایا کرو. زورو موتاکم، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے مرحومین کی زیارت کیا کرو. آیا کرو قبرستان. کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے نہ جایا کرو. بڑی جلدی ہوتی ہے نا، ٹائم دے کے آیا کرو. تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو قبر پہ، بیٹھ کے پھر قرآن کی تلاوت کیا کرو. سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو بیٹھ کے قرآن. پھر اس سے باتیں کیا کرو. ابا کیویں نبدی بھئی،
باتیں کیا کرو، وہ مانوس ہوتے، مرحومین زندوں کے ساتھ مانوس ہوتے، بیٹھ کے باتیں کیا کرو، کچھ دیر وقت نکالا کرو۔ جب جلدی آتے ہیں نا، ہم دکان کھولنی ہے، دفتر جانا ہے، فلاں کام ہے، کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اتنا جلدی تھی، رکا ہی نہیں۔ ہر قبر پہ الگ الگ جایا کرو، ابا کی قبر پہ الگ جاؤ، اماں کی قبر پہ الگ جاؤ، بابا کی قبر پہ جاؤ تو سرہانے بیٹھا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ تو قدموں والی طرف بیٹھا کرو، بیٹھ کے باتیں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ میں نے بہت زحمت دی آپ کو عزیزو، تیاری کرو، اس کی یہ تیاری ہوتی ہے۔ جب کسی کی قبر پہ جائیں گے نا تو اپنی قبر یاد آئے گی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کما تدین و تدان، بچے تھے ہم، سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آج کرو گے نا کل ویسا ہوگا۔ آج ہم کتنا جاتے ہیں ابا کی قبر پہ، کل میرے بچے اتنے آئیں گے میری قبر پہ۔ میں نے کتنا یاد رکھا ہوا ہے اپنے مرحومین کو، خدا کی قسم یہ رسمیں ہیں ہمارے پاس۔ برسی پہ سال کے بعد ایک دفعہ اکٹھے ہو جاؤ، مجلس کروا لو، برسی بھائی روز کیوں نہیں؟ پیسے لگتے ہیں؟ کچھ پیسے نہیں لگتے۔ خدا کی قسم یہ مرحومین تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں، وہ تمہارے لیے بینک چھوڑ گئے، تمہارے لیے پیسے چھوڑ گئے، تمہارے لیے کوٹھیاں چھوڑ گئے، انہیں نہ کوٹھیوں کی ضرورت ہے اب نہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تمہاری، کچھ نہیں چاہتے۔ کیا لیتے ہیں، کیا چاہتے ہیں تم سے؟ بھئی صبح کی نماز پڑھو نا، صرف ہاتھ اٹھا کے دو، میرا اللہ میرے ابے کو بخش دے۔ اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ پیسے لگتے ہیں اس پہ؟ میرا اللہ میری اماں کے گناہ معاف کر دے، اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ سب سے بہترین تحفہ، اللہ اکبر، معصومین فرماتے ہیں سب سے بہترین تحفہ جو زندہ اپنے مرحوم کو دے سکتا ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، یہی تعلیم دیا گیا نا، میرا اللہ سارے مومنوں کو بخش دے، ساری مومنہ عورتوں کو بخش دے، سارے مسلمان مردوں کو بخش دے، ساری مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ دعائے مغفرت، نہ پیسے لگتے ہیں، نہ وقت لگتا ہے، نہ دولت لگتی ہے، نہ کوٹھی مانگتے ہیں۔ یاد تو رکھنا کوئی ابا تھا۔ یہ جو رات گزری ہے نا، رات یہ کل رات گزر گئی، پتلی ہماری کیسے گزری ہوگی۔ روایتوں میں ہے ہر شب جمعہ مغرب کے وقت ان مرحومین کو اجازت ملتی ہے، نکلو اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، دنیا میں جو گھر چھوڑ کے آئے ہو نا ان گھروں میں جاؤ۔ ساری قبروں سے روحیں دنیا والے گھروں میں آتے، اندر نہیں آتے، باہر والے دروازے پہ رکتے، وہاں آواز دیتے ہیں ارحموا علی اولادی، میری اولاد مجھ پہ رحم کر۔ بابا کہہ رہا بیٹا، اماں کہہ رہی ہے میرے لال مجھ پہ رحم کر۔ کیا رحم کریں؟ اللہ اکبر، مغفرت کی دعا کے ساتھ کوئی سبب بنا بخشش کا۔ مغرب کی اذان سے لے کے صبح کی اذان تک پوری رات دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے، ابا کہتا بیٹا، ماں کہتی ہے میرے لال، بھائی کہتا میرا ویر، کوئی آواز نہیں آتی۔ کوئی ٹی وی دیکھنے میں لگا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی اپنے دوستوں میں گپیں لگا رہا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں آتا نا صبح کی اذان کے وقت، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ چلیں، یہ تو بھول گیا کوئی بابا تھا، یہ تو بھول گیا کوئی اماں تھی، اس کو تو بھول گیا جوان بھائی مرا تھا میرا،
بھول گیا ہے نہ میرے عزیزو، نہیں، انہیں یاد کیا کرو۔ سب سے بہترین تحفہ، یہ اتنی بڑی مجلس نہیں کروا سکتے، نہ کرواؤ۔ ایک فاتحہ پڑھنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ فاتحہ پڑھ کے کہو میرا اللہ میری ماں کو بخش دے، یہ فاتحہ میرے ابا کو ثواب دیتے۔ جتنے مومنین اس دنیا سے چلیں گے یہ ثواب سب کو دیتے۔ اللہ کوئی ثواب تقسیم تو نہیں کرتا، آدھا ادھر دے دے آدھا ادھر دے دے، یہ آدھے وہ کرتا ہے جس کے دربار میں کمی ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ بس میں نے بہت زحمت دی آپ کو، گفتگو لمبی ہو گئی ہے نا، مجھے معاف کر دینا۔ میدان محشر ہوگا، میدان محشر، او دنیا کٹھی ہوگی، میدان محشر۔ ایک بندہ ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا ایک بندے کو پکڑے گا، حاجی صاحب ادھر آؤ، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ کہتا میں تو آپ کو نہیں جانتا، کس بات کا شکریہ؟ آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں جانتا، میں نے کیا کیا کس بات کا شکریہ ادا کرنے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ کون سا احسان؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، کون سا احسان ہے؟ کہتا ہے تو نے میری مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کی وجہ سے مجھے بخش دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، کب میں نے دعا کی تھی؟ کہ تو نے دعا کی تھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میرا اللہ سارے مومنوں کو، مردوں عورتوں کو، سارے مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اس میں بھی شامل تھا، تیری دعا کا اللہ نے مجھے بھی اجر عطا کر دیا، تیری دعا خلوص کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تیرا شکریہ۔ اللہ آپ سب کے لیے دعا کریں گے، لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خدا کی قسم شیعو خوش نصیب ہو، تم ایک دوسرے کو بھی دعا کرتے ہو نا۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا ہے جو تمہیں دعا دیتی ہے۔ اللہ ساری رات عبادت کر کے جب صبح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا، امام حسن علیہ السلام راوی ہے، میری آقا زادی ایک شیعہ کا نام لے کر اس کی بخشش کی دعا کرتی، میرا اللہ ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے، ہمارے فلاں شیعہ۔ کتنے خوش نصیب ہو، رسول کی بیٹی بخشش کی دعا کرتی۔ بخشا جائے گا وہ بندہ جس کے حق میں زہرا دعا کرتے۔ اللہ بڑی دکھی ہے زہرا، اللہ اکبر۔ کائنات میں بڑے بڑے مظلوم گزرے ہوں گے، آپ کی مجالس میں بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں، امام حسین علیہ السلام غریب ہیں، بڑے مظلوم ہیں۔ اگر حقیقت کی نظروں سے دیکھو نا تو سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ اتنا مظلوم ہے علی۔ حسین مظلوم ہے، لیکن حسین کی بیٹی کو تماچے لگے حسین کی شہادت کے بعد، علی اتنا مظلوم ہے جس کے سامنے زہرا کو تماچے لگے۔ حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں نا، ان کی بیٹیوں ان کی بہنوں کے خیمے جلائے گئے حسین کی شہادت کے بعد۔ علی اتنا مظلوم ہے، گھر کے اندر تھا، زہرا کا دروازہ جلایا گیا۔ اللہ حسین اتنا مظلوم، علی مظلوم ہے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ اللہ تمہارے آنسو قبول فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ میرے دوستو، زہرا کائنات کی وہ مظلومہ ہے
جو علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی. کائنات کی واحد خاتون خانہ ہے جو اپنے سرتاج کے دکھوں میں شریک ہوتی، اپنے دکھ علی کو نہیں بتاتی تھی. علی حیدر کرار جو باہر سے گھر آئے نا، میرے آقا کے دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے زہرا کہتی، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی تھی زہرا. یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. میرے مولا نے جواب میں کہا، زہرا بات اتنی نہیں ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے. اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. اپنے دکھ نہیں بتاتی، علی کے دکھوں میں شریک ہوتی ہے. کئی دکھ علی نے زہرا کے اس وقت دیکھے جب غسل دے رہے تھے. غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ نکلی. ام ایمن پوچھتی ہے، علی روتے کیوں ہو؟ ہمیں تو منع کیا تھا بلند آواز سے نہیں رونا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ زہرا نے مجھے باقی سارے دکھ بتائے تھے، یہ زخمی پہلو نہیں بتایا. اللہ اکبر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. پروردگار اس ذکر اس واعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت اور بالاخص جناب حاجی شاہد حسین صدیقی کی زوجہ مرحومہ، ان کے والدین مرحومین علی رضا صدیقی، ان کے نانا نانی، دادا دادی اور خاندان کے دیگر مرحومین کی روح کو ایصال فرما. پروردگار ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما. پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما، ہمیں شریعت مقدسہ کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا. 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گرد